بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، اردو کی چھٹی کتاب اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ بیٹا، ہم دوسرے میقات کے نصاب کی تکمیل کی جانب گامزن ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی دوسرے میقات کا نصاب بھی تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ دوسرے میقات کا ایک نیا سبق محنت کی عظمت، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 95، صفحہ نمبر 95 پر نظم محنت کی عظمت ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ صفحہ نمبر 95۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 95، سبق کا عنوان محنت کی عظمت، نظم ہے جس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری۔ سید ضمیر جعفری کی یہ دوسری نظم ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس سے قبل بھی آپ ان کی ایک مشہور زمانہ نظم پڑھ چکے ہیں۔ کون سی نظم پڑھی تھی بیٹا ہم نے؟ جی ہاں، سید ضمیر جعفری کی کون سی نظم اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں؟ جی شاباش، سفر ہو رہا ہے۔ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، جو کہ طنز و مزاح پر مبنی ایک نظم تھی۔ آج ہم ان کی ایک اور نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، محنت کی عظمت۔ اس میں دراصل کسان کی محنت کو پیش کیا گیا ہے اور کسان کی محنت کس طرح ہمارے کام آتی ہے اور کس طرح اس محنت کا صلہ ہم پاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نظم پڑھنے لگا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت محنت پتھریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے۔ محنت پتھریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے، کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، پھل پاتی ہے۔ محنت پتھریلی پیاسی مٹی سے پھول کھلاتی ہے، کھیت کی ہر بالی ڈالی بن جاتی ہے، پھل پاتی ہے۔ ڈالی بن جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا وہ خوشہ جس میں دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ خوشہ ہے۔ آپ نے گندم کی وہ ڈنڈی دیکھی ہوگی جس پہ ڈھیر سارے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے وہی مراد ہے۔ محنت میدانوں کا سونا چاندی ہے کوہساروں پر۔ محنت میدانوں کا سونا چاندی ہے کوہساروں پر، محنت ہی سے آج بشر کا ہاتھ ہے چاند ستاروں پر۔ محنت میدانوں کا سونا چاندی ہے کوہساروں پر، محنت ہی سے آج بشر کا ہاتھ ہے چاند ستاروں پر۔ کوہسار سے کیا مراد ہے بیٹا؟ کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو۔ پہاڑوں کو کوہسار کہا جاتا ہے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور کوہسار وہ پہاڑوں کا وہ سلسلہ جو دور تک چلتا چلا جاتا ہے۔ کوہساروں سے یہاں پہاڑی سلسلہ مراد ہے۔ اور بشر تو آپ جانتے ہیں بیٹا انسان کو کہا جاتا ہے، یعنی محنت ہی کی وجہ سے انسان آج چاند اور ستاروں تک پہنچ چکا ہے۔ جانے کتنے کانٹے ٹوٹے ان کے ننگے پاؤں میں، جانے کتنے کانٹے ٹوٹے ان کے ننگے پاؤں میں، گاؤں والے تب بیٹھے برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ گاؤں والے تب بیٹھے برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں، یعنی دن بھر محنت کیا انہوں نے، دن بھر انہوں نے ننگے پیر اور کیا کہتے ہیں برہنہ پا انہوں نے محنت کی اور کھیتوں میں ہل چلائے اور ان کے پیروں میں چھالے ہو گئے، تو شام کو وہ آ کر چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ نوع بشر کو عزت عظمت قوت
دینے والے ہیں۔ نوع بشر کو یعنی انسانیت کو، نوع بشر سے یہاں انسانیت مراد ہے، نوع بشر کو عزت، عظمت، قوت دینے والے ہیں، جن چہروں پہ گرد جمی ہے، جن ہاتھوں پر چھالے ہیں۔ جن چہروں پر گرد جمی ہے، جن ہاتھوں پر چھالے ہیں، وہ لوگ جن کے چہرے دھول میں اٹے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے زخم ہوتے ہیں، جو دیوانہ وار مشقت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، محنت کر کے روزی کماتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ دانہ دانہ چن کر لایا جاتا ہے انباروں میں۔ انبار وہ ڈھیر جہاں پر دانے جمع کیے جاتے ہیں۔ آپ اگر گاؤں دیہات گئے ہوں گے تو آپ نے یہ ڈھیر خود بھی ملاحظہ کیے ہوں گے، جسے ذخیرہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گودام جہاں پر گندم جمع کی جاتی ہے۔ دانہ دانہ چن کر لایا جاتا ہے انباروں میں، جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں دیے بازاروں میں۔ یعنی انسان محنت کرتا ہے، جلتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بازاروں میں روشنیاں اور چمک دمک آتی ہے، رونق آتی ہے، اور اس طرح چراغ جلتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے۔ دانہ دانہ چن کر لایا جاتا ہے انباروں میں، جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں دیے بازاروں میں۔ یہ تھی نظم محنت کی عظمت جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بیٹا مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ مشق ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، محنت کی عظمت کے عنوان پر مشتمل سر ورق سب سے پہلے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بیٹا ایک بات کی وضاحت کر دوں، آپ نے جان لیا ہوگا، اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اب کام کی مقدار کچھ بڑھ چکی ہے۔ جی ہاں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کی وضاحت کی تھی، ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں بیٹا کہ کام کے حوالے سے آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ دراصل ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کی آسانی کی خاطر تمام کام قبل از وقت مکمل کر لیں، اور سیکنڈ ٹرم کا نصاب ابھی مکمل ہو جائے تو آپ کے لیے آسان رہے گا۔ پھر اس تمام کام کی انشاءاللہ PDF فائل بھی آپ کے حوالے کی جائے گی اور کام کی تکمیل کے لیے آپ کو وقت بھی دیا جائے گا۔ بہرحال آپ ابھی سے کام کی تکمیل کا سلسلہ جاری رکھیں، اسے بالکل مت روکیں، ٹھیک ہے، اور پریشان بھی نہ ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو ان تمام اسباق کی دہرائی یعنی کہ ریویژن کروا دیا جائے گا۔ دراصل یہ جلدی بھی اسی مقصد سے کی جا رہی ہے، جب آپ اسکول میں واپس آئیں تو آپ یکسوئی کے ساتھ بسہولت تمام اسباق کی دہرائی کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ لہٰذا ایک اور مشق ملاحظہ فرمائیے محنت کی عظمت کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ الفاظ و معنی بھی سبق کے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، بالکل اسی طرز پر آپ تحریر کریں گے۔ عظمت بڑائی کو کہا جاتا ہے، بالی دانے سے بھری ہوئی وہ پھلی، کوہسار پہاڑی سلسلے کو کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے وضاحت کی، نوع بشر انسان یا انسانیت کو کہا جاتا ہے، انبار ذخیرے کو کہتے ہیں، وہ ڈھیر جہاں پہ چیزیں جمع کی جاتی ہیں، قوت طاقت کو، گرد مٹی اور دھول کو، اور کانٹے ٹوٹنے سے یہاں مراد زخم لگنا اور تکلیفیں سہنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال و جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا مشقی سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے مختصر سوالات اور ان کے جوابات۔ پہلا سوال ہے میدانوں کا سونا اور کوہساروں کی چاندی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے میدانوں کا سونا اور کوہساروں کی چاندی محنت ہے۔ میدانوں کا سونا اور کوہساروں کی چاندی محنت ہے، یعنی کہ ہم محنت کے ذریعے سے ہی سونا اور چاندی حاصل کر سکتے ہیں، مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ محنت
میدانوں میں ہو یا چاہے وہ پہاڑوں کوہساروں پر ہو، ہر جگہ یہ رنگ لاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے شہر کیسے بستے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے، جہاں انسان کو زندگی کی ضروریات مثلاً اناج، پانی اور گھر وغیرہ میسر ہوں، وہاں عام طور پر شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ آسان سی بات ہے بیٹا، جہاں ضروریات زندگی وافر ہوں گے، قدرت کی طرف سے موجود نعمتیں موجود ہوں گی، تو وہاں پر شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ریت، یہ رواج پرانے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ بھی جس زمین پر ہریالی ہوتی تھی اور جہاں پانی ہوتا تھا، اس زمین کو رہنے کے لیے ترجیح دیتے تھے۔ تو جواب ہے، جہاں انسان کو زندگی کی ضروریات مثلاً اناج، پانی، گھر وغیرہ میسر ہوں، وہاں عام طور پر شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تیسرا سوال ہے نظم میں انسان کے جلنے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے بیٹا، جواب ہے نظم میں انسان کے جلنے سے مراد انسان کی محنت و مشقت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح 3 سوالات کے جوابات دیکھے آپ نے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، چوتھا سوال دیکھیے، پیاسی مٹی سے کون پھول کھلاتا ہے؟ تو جواب ہے انسان اپنی محنت سے پیاسی زمین کو سیراب کرتا اور اس پر پھول کھلاتا ہے۔ زمین خشک ہوتی ہے تو اسے پانی دیا جاتا ہے، اس پانی کے ذریعے سے وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور پھر اس پر پھل اور پھول کھلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے گاؤں والوں کو برگد کی ٹھنڈی چھاؤں کیسے نصیب ہوئی؟ تو جواب دیکھیے، جب گاؤں کے لوگ محنت و مشقت کر کے تھک جاتے ہیں تو برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے دانہ دانہ کہاں چن کر لایا جاتا ہے؟ تو جواب ہے کھیتوں سے غلہ دانوں کی صورت میں اکٹھا کر کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کھیتوں سے غلہ دانوں کی صورت میں اکٹھا کر کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں۔ اس طرح بیٹا آپ نے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے ابتدائی 6 سوالات کے جوابات ملاحظہ فرمائے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ و متضاد اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سونا، اس کی ضد کیا ہے بیٹا؟ چاندی۔ تاریک، اس کی ضد کیا ہے؟ روشن، تاریک۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اندھیر۔ تاریک، اس کی ضد کیا ہے؟ روشن۔ ٹھیک ہے، تاریک اس کی ضد روشن اور تاریکی اس کی ضد ہوگی روشنی۔ عظمت، اس کی ضد ذلت۔ نرم کی ضد ہے سخت۔ چاند کی ضد کیا ہے بیٹا؟ سورج۔ اور نازک کی ضد کیا ہے؟ مضبوط۔ نازک کی ضد ہے مضبوط۔ شاباش بیٹا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے نظم میں کس موضوع کو بیان کیا گیا ہے؟ وہ لکھیے۔ تو بہت سادہ سا جواب ہے، اس نظم میں شاعر نے محنت کی عظمت کو موضوع بنایا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے محنت کی عظمت کو موضوع بنایا ہے۔ چوتھا سوال ہے اپنی پسند کے کسی شعر کی تشریح کیجیے۔ اپنی پسند کے کسی شعر کی، آپ اپنی پسند کا کوئی بھی شعر چن سکتے ہیں۔ میں نے یہاں جو شعر چنا ہے وہ ہے دانہ دانہ چن کر لایا جاتا ہے انباروں میں، جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں دیے بازاروں میں۔ اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ تشریح اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں سید ضمیر جعفری کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک ایک دانہ محنت سے جمع کر کے منڈیوں میں لاتا ہے، تب ہی بازاروں میں رونق ہوتی ہے، جس کی اصل وجہ انسان کی محنت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک دفعہ پھر تشریح دیکھیے۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک ایک دانہ محنت سے جمع کر کے منڈیوں میں لاتا ہے،
تبھی بازاروں میں رونق ہوتی ہے، جس کی اصل وجہ انسان کی محنت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلا سوال، اس مصرعے میں شاعر نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ مصرعہ کیا ہے؟ مصرعہ ہے، جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں دیے بازاروں میں۔ تو دیکھیے بیٹا اس مصرعے کی وضاحت، درج بالا مصرعے میں شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک انسان جب محنت مشقت کر کے اپنے مقصد کو پورا کر لیتا ہے تو اس کی بدولت دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان محنت کرتا ہے، جلتا ہے، ٹھیک ہے، سہتا ہے، تو اس کے نتیجہ نہ صرف وہ بلکہ تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کا ثمرہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، واحد کی جمع لکھیے۔ انبار واحد ہے، اس کی جمع انباروں، بازار واحد ہے، اس کی جمع ہے بازاروں، ہاتھ ہاتھوں، پھول پھولوں، میدان میدانوں، کوہسار کوہساروں، ستارہ ستاروں، ستارے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کے بعد 7واں سوال، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے بشر۔ بشر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ انسان کو کہتے ہیں۔ تمام مخلوقات میں بشر کو یعنی انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے عظمت۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر عظمت صحابہ بیان کی گئی ہے، یعنی صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آخری دو الفاظ، چھاؤں، جس کا جملہ ہے سخت گرمی میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا الگ ہی لطف ہے۔ اور اس کے بعد کھیت، پرانے زمانے میں بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ کی یہ نظم محنت کی عظمت مع مشق کے اختتام پذیر ہوئی۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کتاب میں دیے گئے خالی جگہوں کی تکمیل بھی آپ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ درست جملے کی نشاندہی کا سوال بھی آپ مکمل کریں گے۔ بیٹا جیسے کہ میں نے ویڈیو کے دوران ہی وضاحت کر دی تھی، کام کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، دراصل یہ آپ کی آسانی کے لیے کام کی مقدار تھوڑی سی بڑھائی جا رہی ہے، جس کا ثمر انشاءاللہ آپ ہی حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔